الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و قائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین. قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بچوں، آج ہمارا رمضان کا کون سا روزہ ہے؟ پہلا یا دوسرا؟ دوسرا روزہ. الحمدللہ رمضان کے 2 روزے پورے ہو گئے اور رمضان دیکھتے ہی دیکھتے ایسے ہی بہت جلدی گزر جائے. اس لیے رمضان کی جو بھی گولڈن ٹائم ہم کو ملا ہے، اس کو ہمیں کیا ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش ہماری ہونی چاہیے. آج ہم 3 سوالوں کے تعلق سے جانیں. کتنے سوال؟ 3 سوال. سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے. دوسرا سوال کیا ہے؟ ہم یہاں کس لیے ہیں؟ دنیا میں ہم کس لیے ہیں؟ تیسرا سوال کیا ہے؟ اس دنیا کے بعد پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ 3 سوال ایسے سوال ہیں جن کا جواب پوری انسانیت میں صرف اور صرف مسلمانوں کو معلوم ہے. کس کو معلوم ہے؟ صرف مسلمان کو معلوم ہے. بقیہ جتنے بھی امتیں ہیں، جتنے بھی قوم ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، سب کو کلیئرٹی نہیں. یہ کلیئرٹی نہیں کہ کہاں سے آئے، یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہاں کیوں ہے، اور یہ کلیئرٹی بھی نہیں ہے کہ وہ کل کہاں جائیں گے. لیکن الحمدللہ یہ تینوں چیزوں کا پورا جواب ہمیں اسلام دیتا ہے. تینوں کا پورا جواب ہمیں اسلام دیتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم کہاں سے آئے. ہم عالم ارواح سے آئے. کہاں سے آئے؟ روح کا عالم. عالم ارواح مطلب روح کا عالم. نہیں، ہمارے جسم نہیں تھے، ہم روح کی شکل میں تھے. جب ہم روح کی شکل میں تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کو کب سے لے کر شروع دنیا سے لے کر آخری دنیا تک جتنے انسان آنے والے ہیں، تمام انسانوں کی روحوں کو عرفات کے میدان میں چونٹیوں کی طرح بچھا دیا. کیسا؟ چونٹیوں کی طرح بچھا دیا اور ان سب سے عہد لیا. اللہ ان سب سے عہد لیا. اور عہد کیا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سوال تھا. رب کے معنی کیا ہے؟ خالق بھی ہے. رب کے معنی کیا ہے؟ مالک بھی ہے. رب کے معنی کیا ہے؟ مدبر بھی ہے. تو یہ سوال اللہ نے تمام روحوں سے کیا. تمام روحوں سے جب اللہ نے یہ سوال کیا تو تمام روحوں نے ایک آواز ہو کر جواب دیا، بلا کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب. بلا کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ عہد ہے، کل کو یہ نہ کہنا کہ ہم تک حق بات نہیں پہنچی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کب بتا دیا؟ جب ہم روح کی شکل میں تھے اسی وقت بتا دیا. اسی لیے ہر انسان کے دل میں ایک آواز ہے. وہ آواز کیا ہے؟ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے. وہ 2 3 4 اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. وہ صرف اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم یسألونک عن الروح، وہ تمہیں پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح کے تعلق سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قل الروح من ربکم، روح جو ہے تمہارے رب کے حکم سے آتی ہے. تو ہمارے جسم کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. ہمارے جسموں میں روح کس نے پھونکی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
روح کی. تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ عالم ارواح سے آئے ہیں. عالم ارحام میں ہم تھے. کہاں تھے؟ عالم ارحام میں. نیکسٹ عالم ارواح. اس کے بعد کیا ہے؟ عالم ارحام، یعنی ماں کے رحم کی دنیا، ماں کے پیٹ کی دنیا ہے کہ نہیں. عالم ارواح میں ہمیں دنیا نہیں معلوم، عالم ارحام میں بھی ہمیں دنیا نہیں معلوم تھی، ہے کہ نہیں. تو پیٹ میں جب تک 9 مہینے تھے، 9 مہینے ہماری دیکھ بھال کس نے کی؟ ابا نے کی، امی نے کی، دادا نے کی، نانا نے کی، نانی نے کی. کسی نے بھی نہیں. کس نے کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ جو شکل تمہیں نصیب ہے، یہ شکل کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ماں کے پیٹوں میں جیسی شکل چاہتے ہیں دیتے ہیں. تو یہاں جو بات ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چنی ہوئی شکل ہماری. اگر کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی نقطہ ہے، کوئی پست قد ہے، تو ہمیں مذاق نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ پیدائش کس کی ہے؟ یہ پیدائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. چنانچہ ہمیں ہر ایک کی قدر کرنی چاہیے اور ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے. یہ بات ہمیں. اس کے بعد عالم ارحام میں سے ہم کہاں آئے؟ عالم دنیا میں آئے. کہاں آئے جی؟ ہم کہاں آئے؟ عالم دنیا میں. یہ عالم دنیا. تو عالم دنیا میں ہم فی الحال ہیں. عالم ارواح میں تھے. اس کے بعد عالم اسلاب یعنی پیٹ کی ریڑھی کے اس میں ہم آئے، اور اس کے بعد عالم ارحام میں آئے. عالم ارحام کے بعد عالم دنیا میں. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو آپ یہ سوال کریں گے کہ آپ دنیا میں کیوں ہو؟ نہیں معلوم کیوں ہو. ان کو سوال نہیں. الحمدللہ آپ جواب دے پا رہے ہیں. اس لیے کیوں جواب دے پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ سبحانہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. کس کی عبادت کریں؟ اللہ. تو ہماری زندگی کس لیے ہے؟ دنیاوی زندگی اللہ کی بندگی کے لیے. کس کے لیے ہے جی؟ اللہ کی بندگی کے لیے. تو ہم یہاں کس لیے ہیں؟ اللہ کی بندگی کریں. کس کے لیے ہم؟ اللہ کی بندگی. اللہ جیسا بولیں گے ویسا ہم کریں. اللہ جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہیں گے ہم ان چیزوں سے رک جائیں گے. حلال اللہ نے کہا تو ہم استعمال کریں گے. حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو ہم اس سے دور رہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسرا سوال ہے وہ یہ کہ کل ہم کہاں جائیں گے؟ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہیں پھر کس کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ اِلَىٰ رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف ہی تمہیں پھر لوٹ کر جانا ہے. پھر ہمیں کہاں جائیں گے؟ اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو ہمیں پوری کلیئرٹی ہے کہ ہم یہاں کہاں سے آئے اور کیوں آئے اور کہاں جانے والے ہیں. اور جب ہماری موت ہو جائے گی تو سب سے پہلا ہمارا مرحلہ کیا ہوگا؟ وہ قبر کا مرحلہ ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں عالم برزخ. جس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. یعنی قیامت کے دن تک کا جو فاصلہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. تو قیامت تک ہم کہاں رہیں گے؟ قبر کے دنیا میں رہیں گے، برزخ کی دنیا میں رہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دنیا کے لیے ایک وقت ہوگا جب آئے گی، لیکن انسان کے لیے قیامت کب ہے؟ من مات فقد قامت قیامت. من مات فقد قامت قیامت. جس کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت آ گئی. اس کی قیامت آ گئی، کیونکہ اب وہ زندہ رہنے والا نہیں ہے. تو قیامت اس کی موت ہی ہے، چھوٹی قیامت. تو بڑی جو قیامت کون سی ہے؟ وہ اصل قیامت ہے جو ساری دنیا میں آئے گی. تو اس کے بعد قیامت ہوگی. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں ہماری قبروں سے اٹھائیں گے، ہے کہ نہیں؟ قبر کی دنیا ہے، اس کی بھی لمبی چوڑی تفصیل ہے. اور اس کے بعد محشر کے میدان کی طرف ہم لے جائے جائیں گے. محشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، خوش نصیب ہوں گے، ڈرے ہوئے لوگ ہوں گے. اللہ کے عرش کے سائے میں
جگہ پانے والے خوش نصیب بھی ہوں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی خوش نصیبوں کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دے گا اور بد نصیبوں کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دے گا. تو جن کے سیدھے ہاتھ میں دائیں نام اعمال ملا وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ جائیں گے. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا میں دنیا کی زندگی کے بعد سارے مراحل کو طے کرتے ہوئے ہم جنت جائیں گے انشاءاللہ. کہاں جائیں گے؟ جنت جائیں گے. جنت میں کیا ہوگا کیا ہوگا یہ ساری تفاصیل ہیں الحمدللہ. تو ایک مسلمان کے پاس جو ویژن ہے وہ کلیئر، مسلمان کے پاس ویژن بالکل کلیئر ہے. لیکن جتنے بھی دیگر لوگ ہیں ان کے پاس ویژن کلیئر نہیں ہے. اس کے واسطے ان کا مشن بھی صحیح نہیں. جس کا ویژن کلیئر ہوگا اس کا مشن صحیح ہوگا. ویژن اگر کلیئر نہیں رہا تو مشن کلیئر نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ آج ہم 3 سوالوں کا جواب جان لیے ہیں. سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ ہم یہاں کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے. جواب کیا ہے؟ عالم ارواح سے، عالم اسلاف سے ہوتے ہوئے، عالم ارحام سے ہوتے ہوئے عالم دنیا میں. کیوں آئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے آئے. اور کہاں جائیں گے کل؟ اللہ کے پاس جائیں گے. برزخی زندگی کو طے کرتے ہوئے، محشر کے میدان کو طے کرتے ہوئے، پل صراط کو طے کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ کا دیدار بھی ہمیں نصیب ہوگا. تو یہ 3 سوالات جو مختصر ہیں اس کو آپ گھاٹی باندھ کر رکھ لیں. انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی موڑ میں آپ کو یہ سوالات کام آ سکتے ہیں اور آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں. پریکٹیکلی آپ کسی سے پوچھ لیں جا کر. آپ کو 3 سوال معلوم ہے، کسی سے بھی جا کر پوچھیں تم کہاں سے آئے، اس دنیا میں تم کہاں سے آئے. جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. جواب نہیں ہوگا. کہاں جاؤ گے؟ جواب نہیں ہوگا. ان کا جواب آپ کو معلوم ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ آپ کو پسند کرتے ہیں. اللہ آپ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ دین کی سمجھ اللہ کس کو دیتے ہیں؟ دین کی سمجھ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتے ہیں. سب مسلمانوں کو بھی نہیں. اس کو سمجھو بات. سب کو جواب معلوم ہے اس کا؟ نہیں. دین کی سمجھ اللہ کسے دیتے ہیں؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازنا چاہتے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفٹ دینا چاہتے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونچے مرتبے پر پہنچانا چاہتے، اسی کو دین کی سمجھ دیتے. دین کی سمجھ ہے اس لیے ہم نماز پڑھ رہے، دین کی سمجھ ہے اس لیے روزہ رکھ رہے، دین کی سمجھ ہے اس لیے والدین کی بات سن رہے، دین کی سمجھ ہے اس لیے، ہے کہ نہیں؟ دین کی سمجھ نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھتے. مسلمان نماز نہیں پڑھتے کیونکہ دین کی سمجھ نہیں ہے. دین کی سمجھ نہیں. رمضان مہینہ آیا وہ شراب پیتے رہتا، نہیں بولتا کھانا کھاتے رہتا. اس کو دیگر مہینے جیسا رمضان میں کوئی بھی فرق اس کی زندگی میں نہیں آتا. کیوں نہیں ہے؟ دین کی سمجھ اللہ نے پسند نہیں کر رہا. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اور دین کی سمجھ نہیں سو جو لوگ ہیں ان سے والدین ڈرتے. کب مار ڈالتا کہ کب گالیاں ڈالتا کہ کب یہ کرتا کہ بول کو والدین ڈرتے. لیکن دین کی سمجھ جسے ہے وہ والدین سے ڈرتے. کہیں والد ناراض نہ ہو جائیں، کہیں والدہ ناراض نہ ہو جائیں، میری کسی بات سے والد کو تکلیف نہ ہو، میری کسی بات سے والدہ کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی. والدین راضی ہو گئے تو اللہ راضی، والدین راضی نہیں ہوئے تو اللہ راضی نہیں ہوں گے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی. تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. ان کی بات جو دین سے جڑی ہوئی ہے مانو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے ان کی خدمت نہیں کرو گے، ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے. بہت سے لوگ ہیں والد بوڑھے ہو گئے، والدہ بوڑھی ہو گئی، اولڈ ایج ہوم میں لے کے ڈال کے آ جائے. کیوں؟ ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے. ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولے. کس بات پر مانو؟ جبریل علیہ السلام دعا کرے. کیا دعا کرے؟ وہ آدمی جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا کر بھی جنت کو حاصل نہیں کر سکا اس پر اللہ لعنت برسائے. کون دعا کرے؟ جبریل علیہ السلام.
बुढ़ापे में पाकर, जवानी में अच्छे हट्टे कट्टे कमाते अब नहीं, बुढ़ापे में पाकर उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर पाया तो वो मलऊन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से वो दूर हो गए। दुआ कौन किए? कौन किए दुआ? फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम। आमीन कौन बोले? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन बोले, फरिश्तों के सरदार दुआ करे, नबियों के सरदार आमीन बोले। तो ऐसा आदमी कामयाब हो सकता? कामयाब हो सकता ऐसा आदमी? वालिदैन की बात ना सुनने वाला आदमी कामयाब हो सकता? हरगिज नहीं हो सकता। इसलिए बड़े कहते हैं आदमी का किया हुआ कोई भी बुरा काम या तो इस दुनिया में सजा मिलेगा या आखिरत में सजा मिलेगी, या दुनिया में सजा मिलेगी या आखिरत। वालिदैन की नाफरमानी ऐसा गुनाह है कि दुनिया में भी सजा पाएगा और आखिरत में भी पूरा बनकर सजा पाएगा। दुनिया में भी सजा पाएगा, आखिरत में भी सजा पाएगा। जैसा क्या एक किस्सा मोरल देखे आप, क्या चकले का बर्तन दिए है कि नहीं, बूढ़े बाप को क्या दिए? चकले का बर्तन दिए। तो बेटा क्या कर रहा है? अभी से चकले का बर्तन तैयार करो। तुम्हें बड़े होकर चकले का बर्तन दिया तो तुम्हारा बेटा बच्चा रखो बर्तन तैयार कर रहा था, है कि नहीं? तो इसको वास्ते जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हमें करेंगे कमा तुदीनो तुदानु, अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल। बदला कैसा होगा? जैसा अमल रहेगा वैसा बदला होगा। इसलिए हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए। और ये 3 जो सवाल है उसके जवाब हमको मालूम है, इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया हमें बजा लाना चाहिए। और रोजे का एहतिमाम के साथ कुरान की तिलावत भी हमें बराबर करते रहना चाहिए। और वक्त मिलने पर जिक्रुल्लाह का भी एहतिमाम, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कभी भी थोड़ा बहुत वक्त मिला तो ये पढ़ते रहना। दीगर चीजों में मशगूल होने, क्योंकि रमजान एक ही महीना, 11 महीने आपके पास पड़े हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, लेकिन रमजान फिर एक बार गए तो 11 महीने तक वापस आने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों, रमजान के महीने में दीगर चीजों को कम करके तिलावत, अल्लाह का जिक्र, खिदमत, इसमें ज्यादातर हमें वक्त लगाना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को नेक तौफीक दे और आप लोगों को आपके वालिदैन के आंखों का ठंडक बनाए और ये हया की अल्लाह हिफाजत फरमाए। छोटी कुट्टी हमारी हया जो है, देखिए कितनी प्यारी है माशाअल्लाह। अल्लाह जो है इसकी हिफाजत फरमाए, हनान की हिफाजत फरमाए, हमद की हिफाजत फरमाए, हर एक बच्चे के अल्लाह हिफाजत फरमाए और सबको अल्लाह नेक तौफीक दे। आमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।